پچھلی ویڈیو جو ہم نے ڈالی تھی اس میں بتایا تھا میقات اور احرام کے بارے میں۔ انشاءاللہ اس بار جو ہم بتانے والے ہیں 7 ایسی باتیں جو بہت ضروری ہے اور آپ کے آئندہ کام آنے والی ہے۔ اگر آپ کا عمرے کا ارادہ ہے، آپ نے نیت کر لی، تو انشاءاللہ یہ 7 بات سن لیجیے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ویڈیو کو آخری تک دیکھیں یہ تاکہ آپ کا سفر آسان اور سکون والا رہے، تاکہ ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ورنہ بہت دقت ہوتی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ایئرپورٹ سے واپس آنا پڑتا ہے اگر ان 7 تیاریوں میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ تو ان تیاریوں کو پورا مکمل کر لیجئے تاکہ آپ کا سفر آسان رہے، بہتر رہے اور آپ کو آنے والے ٹائم میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب سے پہلی تیاری ضروری کاغذات۔ سب سے پہلے پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ اور دوسرے کاغذات، ضروری چیزیں اچھی طرح چیک کر لیجئے اور ہو سکے تو موبائل کے اندر بھی ان کا فوٹو کھینچ لیجئے تاکہ ضرورت پڑنے پہ وہاں سے بھی آپ ان کو کام میں لا سکتے ہیں۔ تیاری عمرے کا طریقہ سیکھے، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارے پاس پہلے سے ہی ہم یہاں سے سیکھ لیں گے کیسے ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، تو یہ ہمارے لیے آسانی رہے گی، نہ کہ وہاں جا کر پھر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، دوسروں کو دیکھنا پڑے گا کیسے کیا کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہیں سے ہی اپنی تیاریاں اچھے سے کمپلیٹ کر لیں، کسی علماء کرام کے پاس یا کسی ایسے آدمی سے رابطے میں رہے جس کو پتہ ہے کیسے عمرہ کرنا ہے یا اس کی تیاریاں کیسے کرنی ہے، تو ان چیزوں کو خاص طور سے کرنی ہے آپ کو، تاکہ آپ کو جانے کے بعد کوئی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ پہلی بار عمرے پہ جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ طواف کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، صحیح کیسے ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے، اسی طرح حلق کیا ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی جانکاری اگر آپ کے پاس اچھے سے ہوگی تو آپ کو کسی طرح کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہو۔ تیسری تیاری احرام اور ضروری سامان۔ احرام ضروری سامان اس طرح کا رکھے تاکہ کوئی زیادہ بھی نہ ہو اور کم بھی نہ آئے۔ جیسے مثلاً آپ نے 4 جوڑے لے لیے، اسی طریقے سے ٹاول وغیرہ ہو گیا، صابن ہو گیا، اپنا یعنی ضروری سامان رکھے، کوئی زیادہ نہ رکھے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ چوتھی چیز صحت کا خیال رکھے، کیونکہ عمرے کے دوران زیادہ چلنا پڑتا ہے، اس لیے جو دوائیاں آپ پہلے سے لیتے ہیں ان دوائیوں کو ساتھ میں لے لیں، اور یعنی سفر سے پہلے آپ تھوڑا سا آرام بھی کر لیں تاکہ سفر میں آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ جانکاری 5ویں میقات کی جانکاری۔ ضروری بات، میقات کہاں ہے اور وہاں کیا کرنا ہوتا ہے۔ عمرہ کرنے والے کو میقات کے بارے میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہیں سے ہمیں نیت کرنی ہوتی ہے۔ میقات سے پہلے ہمیں نیت عمرے کی کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ حج ہو چاہے عمرہ ہو، اس کی تیاری ہمیں میقات کے پہنچنے سے پہلے ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ میقات کہاں سے آئے گا۔ اگر آپ دلی ایئرپورٹ سے جاتے ہیں تو آپ کو ایئر لائنز کے اندر ہی بتا دیا جائے گا کہ آپ کا میقات آنے والا ہے۔ جو حاجی حضرات ہیں وہ پہلے سے ہی اپنی نیت کر لیں، کیونکہ ہم دلی ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیں گے، اس کے بعد پھر ہمیں سفر کرنا ہوگا۔ سفر کے بعد ہمیں جب چلتے رہیں گے چلنے کے بعد ہمیں پتہ لگے گا کہ آگے اناؤنسمنٹ ہوگا کہ اس میں بتایا جائے گا آپ کو کہ اب میقات آ گیا۔ میقات پہ پہنچنے سے پہلے ہمیں اس کی نیت کرنی ہے تیاری، کہ اب ہمارا اور موبائل کی تیاری، یہ بھی بہت اہم ہے، ہاتھ میں رکھے، اور ضروری نمبر اپنے فیملی کے، پریوار کے، تعلق والوں کے اپنے موبائل میں ان نمبر کو سیو کر لے تاکہ آگے چل کر آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، تو اگر ہمارے پاس نمبر نہیں ہوتا ہے یا ہوٹل کا کارڈ وغیرہ نہیں ہوتا ہے تو اس میں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم پہلے سے ہی اپنے جانے والوں کے نمبر یا پھر اپنے ساتھ میں رہنے والوں کے یا پھر جو ایجنٹ ہے اس کا نمبر ساتھ میں لے لیتے ہیں اور اس نمبر کو سیو کر لیتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اگر ہمارے پاس ہوٹل کا کارڈ ہے تو اس کا فوٹو کھینچ لیجئے، اس پہ پوری لوکیشن ہوتی ہے جس سے آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو موبائل کا بھی ایک اہم رول ہوتا ہے
اس کو بھی ساتھ میں رکھے، کیونکہ اگر ریاض الجنہ میں آپ کو جانا ہے تو اس میں موبائل میں آپ کو پرمٹ ملے گا اس کا. تو پرمٹ بنا، اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہے تو پھر پرمٹ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ ملکوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ گروپ وائز پوری گروپوں کے لے لیتے ہیں، لیکن کچھ کا ایسا ہے جیسے ہمارا انڈیا ہے، ہمارا دیش ہے، ہمارے لوگ جانے والے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ موبائل کے ذریعے سے لیتے ہیں. تو موبائل کے ذریعے سے تب لیا جائے گا جب آپ کے پاس میں موبائل ہوگا، اور موبائل کے ذریعے سے تب ہوگا جب آپ وہاں کا ریچارج کریں گے یا پھر وہاں سے سم خریدیں گے، آپ کے پاس ڈاٹا ہوگا، نیٹ ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جب آپ کو مل سکے گی. تو ٹھیک ہے، آپ کو موبائل ضرور اپنی ساتھ میں رکھنا ہے، اور جو جو چیزیں آپ کو بتائیں ان کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے. تو سب سے اہم اور ضروری، یہ سب سے اہم اور ضروری کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ان چیزوں سے ہم رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر صبر اور ادب بہت بڑی چیز ہے. آدمی صبر اور ادب سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں تک انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو اس کا خاص طور سے ہمیں خیال رکھنا ہے کہ وہاں پر صبر بھی کرنا ہے اور ادب بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ صبر کی بھی جگہ ہے اور ادب کی بھی جگہ ہے. ان دونوں چیزوں کا ہمیں خاص طور سے خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کو بالکل ہمیں اگنور نہیں کرنا ہے، ان کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے. اچھے سے خیال رکھیے، ساتھ میں جانے والوں کا بھی اور وہاں پہ رہنے والوں کا بھی، اور وہ ادب کا مقام بھی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو عبادت کے راستے سے نہیں ملتی، وہ صبر اور شکر کے ذریعے سے مل جاتی ہے. تو ہمیں خاص طور سے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے سفر کو آسان فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. اور میں آپ سے دوسری درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، فالو کریں، تاکہ آگے کی جانکاری آپ کو ملتی رہے. انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کیا کرنا ہے، اور بہت ساری جانکاری آپ کو انشاءاللہ یہیں سے مل جائے گی تاکہ آپ کو عمرہ کرنے میں کوئی کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. السلام علیکم.